میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مل لے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن مصلے کے نیچے پڑیا رکھنا بھول گئی۔ پھر اب دیکھیں کہ اولاد کو یہ بھی سکھایا ہوا ہے نماز کے آگے نہیں گزرنا، آگے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب سوچ رہی ہیں کہ اگر آگے جا کر گزر کر مصلے کے نیچے پڑیا رکھتی ہوں، اپنے ہی قول سے جھوٹی پڑتی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نکر میں لگ کر، کونے میں لگ کر دعا مانگتی ہیں، مالک مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اس تیرے بندے کو، اس فرید کو تیری طرف ہی رغبت دلانے کے لیے، تیرے ساتھ ملانے کے لیے، تیری پہچان کرانے کے لیے میں نے اسے نمازی بنایا ہے۔ مالک مولا تو یہ بھی جانتا ہے اگر میں اسے کچھ لالچ دیتی تھی تو فقط یہی مقصد تھا کہ یہ بچہ نماز پڑھتا رہے، تیرا ذکر کرتا رہے، تیری تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تیری نماز کے اندر تیری طرف رغبت کرتا رہے۔ مالک مولا تو یہ جانتا ہے آج تک تو میں نے کیا ہے، آج فرید مصلے پہ کھڑا ہے، مالک مولا تو خود کرم فرمانا۔ ابھی ماں رو رہی ہے، ابھی ماں رو رہی ہے۔ فرید نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا۔ پہلے تو کچھ معاملہ اور ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد مصلے کا اٹھانا، مصلے کے نیچے ایک پڑیا شکر کی ملتی تھی، لیکن آج اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے مصلے کے نیچے شکر کے دریا بہا دیے ہیں ایسی مائیں کہ جو سکھا رہی ہیں بیٹے کو۔ آج ہم قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب بیٹے کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اسکول کے اندر اچھے نمبر لے لے، اچھے مارکس لے لے، تاکہ اس کی پڑھائی کی طرف رغبت بڑھتی رہے۔ ارے بندہ خدا، وہ مائیں تھی، انہیں کوئی اور لالچ نہیں تھا، کوئی تما نہیں تھا، فقط یہی تھا کہ میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لے۔ جائیں گی۔ اب دیکھیں، ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو، بیٹے کو کبھی بھی دھوپ پر بیٹھنا گوارا نہیں کرتی کہ میرا بیٹا دھوپ پر بیٹھا رہے۔ سخت گرمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ماں ہے یا باپ ہے، دونوں کا آپ سمجھ لیں۔ لیکن وہ والدین اور ماں، والدین دونوں میں سے یا ماں یا باپ ایک، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کل اس کا بیٹا جہنم کی گرمی کے اندر جلتا رہے؟ تو جہنم سے بچانا ہے تو دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا پڑے گا۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرمایا آتا ہے نا کہ آپ کی والدہ نے آپ کی کتنی اچھی تربیت کی، کتنی اچھی تربیت کی۔ آپ نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگی کہ مالک مولا مجھے بیٹا ایسا عطا فرمانا کہ جو تیرے ساتھ ملا رہے، تیرے دین کو سیکھے، تیرے دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہے، تیری اسے پہچان نصیب ہو جائے۔ پھر جب پیدا ہو گیا، پھر فرمایا فرید تو نے نماز پڑھنی ہے۔ کہا اماں نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا؟ کہا کہ نماز پڑھے گا تو تجھے شکر ملے گی، کیونکہ بیٹا شکر بہت پسند کرتا تھا۔ نماز پڑھے گا تو کیا ملے گی؟ شکر ملے گی۔ اب ماں کام دیگر بھی کرتی تھی، دیگر معاملات، وضو کروانا، گرمی سردی کا خیال رکھنا۔ اب وہاں کی یہ بھی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، فرید نماز پڑھنے سے پہلے مصلے پر نہیں آیا ہوتا تھا، ماں جو ہے شکر کی پڑیا باندھ کر مصلے کے نیچے رکھ دیتی تھی۔ 5 ٹائم کی ڈیوٹی تھی۔ آج ہیں ایسی مائیں، آج ہیں ایسی مائیں کہ جو سکھا رہی ہیں بیٹے کو۔ آج ہم قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاری صاحب بیٹے کو کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اسکول کے اندر اچھے نمبر لے لے، اچھے مارکس لے لے، تاکہ اس کی پڑھائی کی طرف رغبت بڑھتی رہے۔ ارے بندہ خدا، وہ مائیں تھی، انہیں کوئی اور لالچ نہیں تھا، کوئی تما نہیں تھا، فقط یہی تھا کہ میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کر لے، میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مل لے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن مصلے کے نیچے پڑیا رکھنا بھول گئی۔ پھر اب دیکھیں کہ اولاد کو یہ بھی سکھایا ہوا ہے نماز کے آگے نہیں گزرنا، آگے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب سوچ رہی ہیں کہ اگر آگے جا کر گزر کر مصلے کے نیچے پڑیا رکھتی ہوں، اپنے ہی قول سے جھوٹی پڑتی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں نکر میں لگ کر، کونے میں لگ کر دعا مانگتی ہیں، مالک مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اس تیرے بندے کو، اس فرید کو تیری طرف ہی رغبت دلانے کے لیے، تیرے ساتھ ملانے کے لیے، تیری پہچان کرانے کے لیے میں نے اسے نمازی بنایا ہے۔ مالک مولا تو یہ بھی جانتا ہے اگر میں اسے کچھ لالچ دیتی تھی تو فقط یہی مقصد تھا کہ یہ بچہ نماز پڑھتا رہے، تیرا ذکر کرتا رہے، تیری تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تیری نماز کے اندر تیری طرف رغبت کرتا رہے۔ مالک مولا تو یہ جانتا ہے آج تک تو میں نے کیا ہے، آج فرید مصلے پہ کھڑا ہے، مالک مولا تو خود کرم فرمانا۔ ابھی ماں رو رہی ہے، ابھی ماں رو رہی ہے۔ فرید نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، مصلی اٹھایا۔ پہلے تو کچھ معاملہ اور ہوتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد مصلے کا اٹھانا، مصلے کے نیچے ایک پڑیا شکر کی ملتی تھی، لیکن آج اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے مصلے کے نیچے شکر کے دریا بہا دیے ہیں جی۔ اب فرید پکار کے کہتے ہیں اماں آجا، آج تو شکر کی لذت ہی اور ہے، آج تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ پہلے ایک پڑیا ملتی تھی، لگتا ہے میری نماز رب تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ رب تعالیٰ نے دریا ہی بہا دیے ہیں جی۔ اب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اب ماں کہتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا بیٹا آج تک میں نے ایک راز رکھا ہے، آج تک جو شکر تیرے مصلے کے نیچے رکھی جا رہی تھی وہ میں اپنی طرف سے رکھ رہی ہوں، لیکن آج اس رب تعالیٰ نے اس شکر کے دریا بہا دیے ہیں کہ جس نے شکر کو بنایا ہے یا جس چیز نے اس کے اندر مٹھاس ڈالی ہے۔
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو پھر اس طرح کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد جو ہے کہ اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، نیک عمل کرنے کی طرف انہیں رغبت دلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا تو حق ادا ہو گیا، جی بس جی یار پڑھنے نہیں آتے بچے، بس قاری صاحب نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے بندے پڑھ لیا ہے قرآن، یہ چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، اسے ڈھانپ کر، اسے ٹھپ کر، اسے بند کر کے رکھ دیا جائے الماریوں میں۔ قرآن تو ایسی چیز ہے، اسے بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، جتنا پڑھو گے یہ اتنا ہی فائدہ عطا کرے گا۔ اسی لیے قرآن کی بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ بار بار مقصد یہی ہے کہنے کا۔ کافی والدین آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ایسے ہیں کہ جن کی اولادیں پڑھی ہوئی تو ضرور ہیں، لیکن وہ پڑھ کر بھول جانا یا پڑھ کر دور ہٹ جانا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو باقاعدگی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ انہیں خود بھی بیٹھے مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ضرور تلاوت کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔